موجودہ PSDP پر ابھی تک میٹنگز جاری ہیں. آج رات بھی شاید CM صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کل بھی اس پر بحث ہوئی تھی. ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے انشاءاللہ، مگر جو بھی بجٹ ہوگا وہ عوامی فلاح بہبود کے لیے ہوگا، جس سے بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ بھلائی اور ان کے لیے کچھ ہو. اس میں اپنے عوام سے گزارش، خاص کر نوجوانوں سے جو ہمارے ورکرز ہیں یا جعفر آباد کے نوجوان ہیں، ہمارے پارٹی کے جو دوست ہیں، جو ہمارے مددگار نوجوان ہیں، میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو کامیابی کی ذمہ داری جو ہے نا، وہ کامیابی کی کنجی جو ہے وہ صبر میں ہے. صبر کریں گے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. کسی سے نہ ڈرنا ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آنا ہے. ہم اپنے مقصد کا، ہمیں پتہ ہے مقصد کیا ہے، انسانیت کا خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا. اس کے لیے صبر ہے. یہ جو ہماری جدوجہد ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کی. اس میں ہماری ذات کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جو ہمیں کوئی اگر گالی دے یا ہمارے خلاف کوئی بات کرے اور ہمیں اس پر غصہ آ جائے یا ہم اس کے خلاف الٹے سیدھے جوابات دینے شروع کریں، یہ جماعت اسلامی کی نہ سیاست ہے، نہ یہ کوئی ہمارا طریقہ کار ہے. ہمارا طریقہ ہے صبر کے ساتھ اپنے منزل کے طرف. سید مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کانٹا آپ کے دامن سے الجھ جائے تو آپ دامن کا وہ جو کپڑے کا وہ ٹکڑا اس کانٹے کے حوالے کر دیں اور اپنے مقصد کی طرف چل پڑے. تو اسی پیٹرن پر ہم اپنے عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور جعفر آباد کے عوام کو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا خادم، آپ کا نوکر کبھی آپ کے ساتھ یہ بہانے نہیں کرے گا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. اگر کام کرنے وہ لوگ پتہ کہاں میں کہ یہ مسئلے پیدا ہوں گے کہ ہم نالی کا کام کریں گے بھی رکاوٹ ہوگا، ہم روڈ بچائیں گے بھی رکاوٹ ہوگا، ہم جب گریڈ اسٹیشن بنے گا تب بھی رکاوٹ ہے. ہر طرح کے وہ اپنے جو پینترے استعمال کریں گے ہمارے مخالفین، مگر صبر کے ساتھ ان کو فیس کرنا ہے. اگر آپ کا خادم، نوکر آپ سے یہ بہانہ کرے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا اور میرے پاس وقت نہیں تھا، اگر کام کرنے نہیں دیا جاتا اس کا مطلب پھر آپ نے جو آدمی کو چنا وہ نامرد تھا، بزدل تھا، نالائق تھا، کہ وہ حکومتی طاقت کے باوجود بھی آپ کے مسائل اور آپ کے اتنی قربانیاں، آپ لوگوں کے 4 لاکھ لوگوں کے امیدوں پر پانی پھیرنا صرف اس بہانے سے مجھے کام کرنے نہیں دی جا رہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو سیاسی مخالفین ہے وہ کوئٹہ میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر جعفر آباد کے عوام کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. زمین پر اس کے لوگ ہیں وہاں پر، وہ بھی اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جائے تاکہ یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو. تو میں اپنے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، میں کبھی آپ سے یہ بہانہ نہیں کروں گا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا، ٹائم کم تھا. یہ 5 سال بہت ہے آپ کی خدمت کے لیے. اگر ان 5 سالوں میں عبد المجید جو وعدے میں نے اپنے لوگوں سے کیے ہیں، اگر وہ وعدے پورے نہیں کرتا، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مجھ جیسے نالائق کو دوبارہ الیکشن لڑنے کا، اور آپ لوگوں کی دوبارہ میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اگر میں اس وجہ سے ڈر جاتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا ان مسائل کو حل نہیں کر پاتا، پھر مجھ جیسے نالائق کے پیچھے چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور میں اللہ سے پر امید ہوں، جس طرح جعفر آباد کے عوام نے قربانیاں دیا، انشاءاللہ ان کا نوکر بھی ان کے لیے انشاءاللہ دن رات جدوجہد اور محنت جاری رکھے گا، اور ہم ان پریشانیوں سے، ان مسائل سے انشاءاللہ تعالی نکل جائیں. اچھا سر، آنے والے PSDP کے حوالے سے آپ بتائیں کون سا میگا پروجیکٹ لایا جا رہا ہے کچھ عرصے؟ جعفر آباد میں اللہ کے فضل سے ہم کام کر رہے ہیں، سیوریج پر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ واٹر فلٹر سے پانی ملے، اور بہت سارے اسکیمیں. اگر ان اسکیموں کا اور یہ جو تحصیل کا سن کر لوگ آ کر یہاں بیٹھے کہ جعفر آباد میں تحصیل بھی بننے نہیں دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، مگر اللہ کی فضل سے آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ حق اپنا راستہ خود بناتا ہے اور جانتا ہے کہ کس راستے سے جانا. اچھا سر، کون سا تحصیل آپ نے جو بات؟ میں تحصیل جعفر آباد میں کیٹل فارم اور میں بنانا چاہتا ہوں حفیظ آباد. میں کوشش کروں گا کہ پہلے کیٹل فارم بن جائے. ہماری دو تحصیلوں کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارا ایک ضلع ہے اور ایک ہی تحصیل ہے، تو یہ بہت بڑی کیونکہ ہماری آبادی بڑی ہے. چلو بلوچستان کے اور بھی ایسے ضلع ہوں گے، مگر ہماری آبادی 4,33,000 ہے. 4,33,000 کو صرف ایک تحصیل پر، اور ایک ہی ضلع بھی وہی، تحصیل بھی وہی. میں شکر گزار ہوں اپنے پارلیمانی دوستوں کا جن لوگوں نے یہ قرارداد منظور کرنے میں ہماری مدد کی، اور انشاءاللہ میں اپنے بھائی وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی پر امید ہوں کہ وہ جو وعدے کرتے ہیں اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. میں نے اس سے کبھی اس نے نہ نہیں کیا. عوامی مفادات کے لیے جب بھی میں گیا ہوں کبھی اس نے ہمیں واپس نہیں کیا. جب بھی عوامی کام ہم CM صاحب کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، جعفر آباد کے عوام کے لیے گئے، کبھی مایوس نہیں کیا. میں شروع دن سے پتا تھا کہ انشاءاللہ یہ ہمیں مودی کچھ نہیں کر سکتا. مودی صرف پینگے مار رہا تھا بڑی بڑی باتیں. جو لوگ تکبر سے
ٹوٹ رہے تھے، اللہ نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ وہ ہمیشہ رہے گا، اور پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ مودی ایسے بڑی بڑی باتیں، یہ شاید اپنی معیشت پر جا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ملک قرض دار ہے، یہ قرضے لے رہے ہیں، شاید ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان کے پاس بندوق ہے۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، بندوق ضرور ہوگا۔ اچھا سر، پاک بھارت کشیدگی اور امریکہ کی ثالثی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ اتنا اگر مخلص ہے تو فلسطین کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ میرے بھائی وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، وہ جنگ بندی آپ کے لیے نہیں کی، وہ بھارت کے لیے کیا۔ جب بھارت خود رونا شروع کر دیا، پہلے تو وہ امریکہ بھی بہت بڑی بڑی باتیں، بھارت کی باتیں سن کر وہ بھی بڑا چھوڑ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بھارت خود رونے لگا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، امریکہ کو تو سب پتا تھا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، تو امریکہ ان کے لیے آیا، ان کی مدد کرنے کے لیے یہ جنگ بندی کرے۔ جعفر آباد کے عوام کے لیے کوئی پیغام دے دیا؟ جعفر آباد کے عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کا خادم، آپ کا نوکر آپ کی خدمت میں دن رات لگا ہوا ہے، اپنی مقصد کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں ہم نے آپ سے کی ہیں، جو وعدے ہمارے ہیں، آج تک آپ کا خادم نہ سرکار کا تیل استعمال کیا، نہ سرکار کی گاڑی پر، یہ میرا حق تھا، یہ آپ کا حق تھا، مگر میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سرکاری گاڑی پر نہیں چڑھوں گا، کبھی بندوق والا ہمارے پیچھے نہیں ہوگا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی، اللہ کا رسول اور جعفر آباد کا غریب عوام۔ جس طرح کہ میں آپ سب دوستوں سے، آپ صحافی ہو، آپ بتائیں کہ ہم سے پہلے کبھی کہیں پر آپ جعفر آباد نصیر آباد ڈویژن کی بات نہیں کر رہے، پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں کوئی ایسا نوکر، ایسے خدمتگار رہا ہے کہ پورے ضلع کا کوئی ٹرانسفارمر جل جائے اور ایک دنوں میں تیار ہو کر دوبارہ وہ اس جگہ پر فٹ ہو؟ اور کبھی کہیں ایسا ہوا ہے کہ پورے ضلع میں کوئی مریض ہو، ہر مریض کے لیے ایمبولینس کا تیل، اور شروع میں 10 سے 30 ہزار روپے اس کا مدد کرنا، اس کو روانہ کرنا، اور بہت سارے ہمارے بچوں کے فیسز ہم دیتے ہیں، بہت سارے یتیم بچوں کا اخراجات، بہت سارے بیوہ بہنوں کی مدد، اس کے علاوہ ہمارے جو فلاحی کام جعفر آباد میں جاری ہیں، یہ سب کوئی، میں اپنے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، کبھی ان کو احسان، یہ ایک نوکر ہے جس کو آپ نے اپنی امانتیں دی اور وہ آپ کا خدمت کر رہا ہے، اس امانتوں کے بدلے جو آپ نے جو عزت دی ہے۔ یہ جو عبد المجید کی اوقات نہیں تھی اس سیٹ پر، اس ٹیبل پر، اس کرسی پر بیٹھنے کا، یہ اللہ کے رسول کے بعد آپ لوگوں کی مہربانی اور آپ کا نوکر اپنا کام کر رہا ہے۔